لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ہارون رشید صاحب ایک بڑے ایک سنجیدہ اور بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک بات کہی جس میں یہ ساری کہانی جو ہے اس حکومت کے قیام کی یہ شروع ہوتی ہے جب نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کے نزدیک کرپشن کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جب باہر گئے تو انہوں نے پیسے دیے، کس کو دیے یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو کوئی سپریم کورٹ کا جج تحقیقات کر سکتا ہے اس کی، لیکن ذرا ہارون رشید صاحب کی زبانی وہ بات سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ طیب بلوچ جو شروعات ہیں شہباز حکومت کی، جو ان کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ اسی وقت شروع ہوا جب نواز شریف یہاں سے باہر گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ ایکسٹینشن پر ووٹنگ ہوئی، اس میں سب نے ساتھ دیا، رابطے ہوئے، اور تب سے یہ معاملات شروع ہوئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ $500 ملین دیا، کچھ اور بھی دینا تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ سب لوگ واپس آئے ہیں، یہ حکومت بنی ہے، تو پچھلے 7-8 مہینے میں 1100 ارب روپے اس کے جو کیسز ہیں کرپشن کے، جن میں مقدمے چلنے والے تھے، سزا ہونے والی تھی، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ ایک لنک نظر آتا ہے اس ساری چیز میں، اب کوئی انویسٹیگیشن کرے، کسی میں ہمت ہو ان مافیاز کے خلاف، تو تبھی یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا تھا سسیلین مافیا، اور کھوسا صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی۔ ایک تو یہ آپ کے سامنے چیز آ گئی۔ دوسرا، جس طرح انہوں نے پارلیمان میں قانون تبدیل کر کے اپنے آپ کو NRO دیا، وہ پرسن سپیسیفک ہے، گروپ سپیسیفک ہے وہ امینڈمنٹ، اور سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ وہاں پر جو سوالات ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں سرخیوں میں، ججز کے سوال ہیں، وکیل صاحب کے جو آرگومنٹ ہیں، یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ آج اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ اگر امینڈمنٹ کے لیے نیت ہی خراب ہو تو معاملہ پھر آگے کیا بڑھے گا؟ بالکل، یہ تو یہی سب رک جائے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟